الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کا تعارف پیش فرماتا ہے. یہ بڑی عام فہم سی بات ہے. تاریخ عالم میں بے شمار قوموں کے پاس اپنے اپنے ہیروز ہیں اور بلا وجہ نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک فرد نے ایک عالم کو پلٹ کر رکھ دیا، بڑے بڑے انقلاب بپا کر دیے. لیکن اگر نفسیاتی اعتبار سے اس پہ نظر ڈالی جائے تو انہوں نے انسان کی بنیادی جو دو قوتیں ہیں انہیں استعمال کیا ہے. انسان میں بنیادی طور پر ایک قوت غضبیہ ہے اور ایک قوت شہوانیہ ہے. سب سے پہلے ہر طرف وہ اپنی قوت شہوانیہ کے تابع ہو کر نگاہ دوڑاتا ہے. اس میں اسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ، دولت کا، عہدے کا، اپنے مفادات کا، اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر اس کی قوت غضبیہ کام آتی ہے اور پھر وہ ایک چھوٹے سے وجود سے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے یہ استعداد بخشی کہ وہ انسانی نفسیات کو نہ صرف جان سکیں بلکہ اسے استعمال بھی کر سکیں، تو انہوں نے ان ہی دو قوتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ترقی کے راستے بنائے اور دنیا کو بہت بڑے انقلابات سے آشنا کر دیا. انسان دراصل ان دونوں قوتوں کے تابع آ کر پاگل سا ہو جاتا ہے. وہ نہیں سمجھتا میں کیا کر رہا. ہٹلر نے قوت غضبیہ کو سامنے رکھا اور ماٹو دیا کہ جرمن کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں ہے، سب کو تہس نہس کر دو. چنگیز خان کو دیکھیں آپ تو وہ دنیا کی ساری اقوام کو مٹا کر اپنی قوم کی برتری قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کا مقولہ تھا کہ آسمان پر دو سورج نہیں ہیں تو زمین پر دو خان نہیں ہوں گے. اب قتل عام کرنا، جانوروں تک کو مار دینا، انسانی سروں کے مینار بنانا، یہ ساری اس قوت غضبیہ کو بھڑکانے کے لیے نفسیاتی حربے تھے. کچھ لوگوں نے قوت شہوانیہ کو آگے رکھا، تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا، اور یوں ایک انبو اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے. یہ ایک انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے.
اللہ کریم جو تعارف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش فرماتے ہیں وہ بالکل عجیب ہے کہ دنیا کی اقوام عالم کے ہیروز، دنیا کے ہیروز انسانی نفسیاتی قوتوں کو استعمال کر کے آگے آئیں، لیکن میرا حبیب ایسا باکمال ہے کہ جو اس کی میت جسے نصیب ہوئی، جو اس کے ساتھ جڑ گیا، وہ مغلوب نہیں ہوتا بلکہ ان دو بنیادی قوتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ان قوتوں کے زیر اثر لا کر استعمال کیا جائے، بلکہ وہ ان قوتوں پر قابو پا لیتا ہے، اور اشداء علی الکفار، اس کی ساری شدت جو ہے وہ کفر یا کافر یا ظلم یا ظالم یا برائی کے لیے ہوتی ہے، اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ رحماء بینہم، اور اسے اپنی قوت شیوانیہ کو استعمال کرنے کا موقع اور محل معلوم ہوتا ہے، اور وہ محبت یعنی بیک وقت وہ برق تپاں بھی ہے، باد بہاری بھی ہے۔ ایک ہی میدان کارزار میں کافر کے لیے برق تپاں ہے، اور عین اسی لمحے گرتے ہوئے مومن سپاہی کے لیے جان بھی قربان کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ وہی لڑنے والا مقابل جو ہے وہی کلمہ پڑھ لے، اسی کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ یعنی انسان کو وہ قوت عطا کر دی کس نے؟ معیت رسالت نے، والذین معاہ۔ یہ معیت رسالت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ معیت رسالت میں کمال یہ ہے کہ اگر ذرے کو حضور نے مٹھی میں لیا تو اس میں اتنا شعور آ گیا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر عزیز ڈھل رہی تھی، وجود عالی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا، اور آپ کو کھڑا ہونے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، تو مسجد نبوی کے ایک ستون سے حضور نے خطبے کے دوران ٹیک لگانا شروع کیا۔ تھوڑی سی اس کی سپورٹ لے لی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے، میں کہیں گیا تھا تو ان کے جو لوگ انہیں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت اچھی ایک نشست بنائی ہوئی ہے، تو اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے لیے اس طرح کی نشست بنا لیں۔ یہ جو آپ کو ممبر مساجد میں نظر آتے ہیں، یہ وہ ممبر ہے جس کے 3 سٹیپ بنا کر وہاں رکھا گیا۔ حضور نے پسند فرمایا، خطبہ جمعہ کے لیے آپ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور وہ ستون الگ رہ گیا۔ بخاری شریف میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ خشک کھجور کے تنے کا ستون تھا۔ وہ اس طرح دھاڑے مار کر رویا جس طرح کوئی انسان بڑا دکھی ہو کر اور دھاڑے مار کر روتا ہے، حتیٰ کہ حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اسے آپ نے کمال شفقت سے گلے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا، اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ ایک دم چپ نہیں کر گیا، جس طرح بچے کو چپ کرایا جائے تو وہ ڈسکورے بھرتے بھرتے چپ کرتا ہے، اس طرح سے اس نے چپ کے حضور نے فرمایا کہ تو اگر چاہے تو میں دعا کروں تجھے اللہ پھر سے کھجور کا سرسبز و شاداب درخت بنا دے اور تو دنیا میں پھر اپنی بہار دیکھے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے لیے اپنی رفاقت کے لیے مختص کر لیتا ہوں، تجھے میں جنت کے درختوں میں پہنچا دوں گا۔ اور پھر خود حضور نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال کر دفن کر دیا جائے، گویا اس نے آخرت پسند کر لی۔ اب معیت رسالت کا یہ کمال ہے کہ بے جان لکڑی تو ویسے ہی بے جان ہوتی ہے، لیکن پھر وہ درخت کٹ بھی گیا، سوکھ بھی گیا، ایک ستون بن گیا، تو وہ جو ایک طرح کی حیات نباتات میں ہوتی ہے اس کی وہ حیات بھی ختم ہو گئی، لیکن وجود محمد رسول اللہ سے مس ہونے سے اس میں ایسا شعور آ گیا جو کم کم انسانوں میں آتا ہے۔ اسے
ہجر و وصال کا شعور بھی آ گیا، اسے دوری اور قرب کا احساس بھی آ گیا، نہیں وہ 1 فٹ کی دوری برداشت نہ کر سکا، حضور جلوہ افروز تو وہی تھے۔ تو اگر معیت رسالت خشک تنے میں یہ شعور پیدا کر دے کہ اس نے بھی آخرت کو ترجیح دے دی دنیا پر، اس نے بھی ہجر و وصال کی کیفیت کو اور دوری اور قرب کے لمحات کو محسوس کر لیا، اور مولوی سعدی فرماتے ہیں استن حنان در ہجر رسول نالہا میزت چوں اصحاب عقول، کہ جس طرح صاحب دانش انسان دکھی ہو کر روتا ہے، وہ ستون اس طرح سے دھاڑے مار رہا۔ تو انسان تو ویسے اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اب اسے معیت رسالت بھی نصیب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کیفیات پیدا ہو جائے۔ وہ تو صاحب دل ہے، اور دل انسان کا جو ہے وہ کائنات جتنی تخلیق کی گئی ہے اس میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ براہ راست تجلیات باری کا محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، لا یسانی ارضی ولا سمائی، ارض و سما میرے جمال کو سمو نہیں سکتے، ولیکن یسانی قلب و عبد المومن، بندے مومن کا دل جو ہے وہ مجھے سمو لیتا۔ تو اس صاحب دل کو وہ صاحب کمال کی معیت نصیب ہو جائے، نتیجتاً ایک مختلف بندہ بن جاتا ہے، جس کی سوچ فکر اور جس کا شعور حقائق کو پا کر بڑے دور رس فیصلے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت دور کے فیصلے کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی جاتی رہی، آپ اونٹ پر بیٹھ کر حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے، تو اونٹ پر وہ بنا ہوتا تھا اس طرح کی سیٹ، اس پہ 2-3 بندے بیٹھتے تھے۔ آج کل بھی ہیں جہاں اونٹ ہیں وہاں اس طرح کے سواری کے وہ پالان ہیں۔ تو ایک جگہ جا کر آپ جھک گئے، اس طرح پالان سے لگ گئے، تو جو ساتھ ردیف جو بیٹھا تھا اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں، کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی کیوں جھک گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں درخت نہیں ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، یہاں تو کوئی درخت نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب تھا جب حضور حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے، تو اس وقت یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، تو یہاں گزرتے وقت حضور اس طرح پالان سے لگ گئے۔ اب جو آدمی ساتھ ہے وہ نہیں جانتا کہ وہاں درخت بھی ہوتا تھا، کسی زمانے میں تھا، وہ نکل گیا، ان کی نظر بھی نہیں ہے، سفر بھی لمبا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا ہے، لیکن ظاہر کی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کے دل کی آنکھ اتنی بینا ہے کہ سالوں بعد انہیں وہ جگہ وہ مقام یاد ہے جہاں حضور اس طرح جھک کر گزرے تھے، اور وہ غیر اختیاری طور پر وہیں جھک گئے۔ یہ کمال ہے معیت رسالت کا، جو ہماری میڈیکل سائنس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارا جو فزیکل سائنس کا جتنا علم ہے یا ہماری میڈیکل سائنس کا جتنا، وہ 2 + 2 4 تو جانتی ہے، لیکن یہ 2 + 2 3 کیسے ہو گئے، 5 کیسے ہو گئے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اصولی بات جو قرآن مجید فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی معیت کا کمال یہ ہے کہ بندہ بدل جاتا ہے، اس کا شعور بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اور وہ
اپنے نفس کے جو رجحانات اور کیفیات ہیں ان کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ ان پر اسے کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کون سی طاقت کہاں پہ خرچ کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور دین کا یہ ہے کہ نیکی اور عبادت یہ ہے کہ بندہ سوائے عبادت کے کوئی کام ہی نہ کرتا، لیکن کسی بھی انسان کو اس کی معیاری زندگی جو عالم خلق میں ایک معیاری زندگی ہے اس سے ہٹا دیں تو یہ کمال نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ اسے اگر ہم عہد نبوی میں دیکھیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے، اور کئی وقت کا فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ تو ہوگا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، اللہ کا نام ہے کچھ نہیں، کوئی برتن، ایک توا ہے، ایک دیگچی ہنڈیا سی ہے، ایک پرات ہے، اور ایک مٹی کا گھڑا، اس کے ساتھ پانی پینے کا کٹورا ہے۔ فرمایا اچھا جو برتن ہے وہ اٹھا کے لے۔ اب اس کے گھر کی ساری کائنات وہ برتن ہے، وہ 2-4 برتن جو تھے وہ اٹھا کے لے آیا۔ اسے آپ نے فرمایا تم یہاں بیٹھو، دوسرے خادم کو حکم دیا کہ یہ لے جاؤ بازار میں بیچ کر۔ وہ بیچ کر آیا تو اس کی قیمت اتنی ملی تھی کہ ایک رسی اور ایک کلہاڑا خریدا جا سکتا، تو آپ نے فرمایا اسے ایک کلہاڑا اور رسی لا دو، اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ کر بیچ کر اپنے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے عالم کفر کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک عالم کو انقلاب آشنا کر دیا، لیکن ایک وقت کے کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مانگ کر نہیں دیا، کوئی چندہ کر کے نہیں دیا، کسی پہ اپیل نہیں کی کہ اس کی مدد کرو۔ فرمایا اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، وجود سلامت ہے تیرا، مدد تو معذورین کی جاتی ہے، تم تو صحت مند ہو۔ اصول معاش کے معروف ذرائع ہیں، محنت کرو، اللہ دینے والا۔ اور پھر انہی لوگوں کو اللہ کریم نے اتنا دیا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نیکی اس میں ہے کہ کوئی صحیح لباس نہ ہو، صحیح کھانا پینا رہائش صحیح نہ ہو تو یہ نیکی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ ملے یا ادنا، لیکن وہ حلال کا ہو، حرام سے بچے۔ نیکی یہ سکھائی نبی علیہ السلام نے کہ قرب الہی کا وہ لمحہ اس کے پاس بھی تھا جو تہی دست تھا، اسی طرح جس طرح 1 کروڑپتی صحابی کے پاس تھا۔ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے روبرو دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم تر درجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین کامل ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا۔ یعنی عبادت کو لقاء الہی کا ایک لمحہ قرار دیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومنین، جس طرح مجھے معراج نصیب ہوا عرش اولا پر جا کے، میرے ہر امتی کو اپنی عبادت، اپنی نماز میں، اپنی بندگی میں وہ لمحہ اس کی حیثیت کے مطابق معراج کا نصیب ہوتا ہے، لقاء الہی کا نصیب ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا حارج نہیں ہو سکتا۔ تو کمال نبوی یہ ہے
کہ جب ان لوگوں کو لقائے الہی کی یہ حیثیت نصیب ہوئی اور عشق پیغمبر نصیب ہوا تو عجیب بات ہے اس چیز نے انہیں دنیا بھر کے ظلم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ہمارا جو آج کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو آدمی جتنا نیک ہو وہ اتنا گوشہ نشین ہو جاتا ہے، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں بارگاہ نبوی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گوشہ نشین نہیں ہوا جس کا دامن برکات نبوی سے بھر گیا، وہ عالم میں اپنا دامن پھیلا کر نکل گیا اور اس نے چاہا کہ اس کے دامن سے ایک عالم خوشہ چینی کرے، اور جہاں تاریکیوں نے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا، ظلم نے اس کا راستہ روکنا چاہا، تو اس نے بزور بازو راتوں کے جگر چیر کر سورج برآمد کر دی۔ کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں اترنا، اس عہد کی سپر پاورز کو للکارنا اور روئے زمین کی سلطنتوں کو زیر و بالا کر دینا آسان کام نہیں تھا۔ اور کیسے عجیب لوگ تھے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 ڈٹ جاتے ہیں اور بے فکر ہو کر ڈٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں صرف فتح سے غرض نہیں تھی، ان کی منزل رضائے الہی تھی، قرب محمد الرسول اللہ تھی۔ وہ زندہ رہ کر ملے یا وہ جان ہار کر ملے، دونوں صورتوں میں وہ اپنی منزل پہ نظر رکھتے تھے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کا یہودی اس بات سے واقف ہے۔ اب جو تجزیہ یہودی کر رہا ہے آپ کا، تو اس کے خیال میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے کریزی کا، کہ ان میں سے ان پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ یہ بالکل کریزی ہو جاتے ہیں، اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم، کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ تجزیہ مسلمانوں کی تاریخ کا تجزیہ، جس لمحے جس کو وہ کیفیت نصیب ہو جائے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہ وہ دوری اور نزدیکی کو محسوس کرنے لگے۔ دوری اور نزدیکی اسے محسوس ہوگی اپنے کردار سے، کہ کیا عمل مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتا ہے، اور کون سا قدم مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیتا ہے میری عملی زندگی میں۔ یہ لمحہ جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ باقی دنیا کی جمع و تفریق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی نظر صرف اس ایک نقطے پہ مرتکز ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا قربان کروں کہ مجھے اور قرب نصیب ہو جائے، یا میں کون سا عمل کروں، کون سا قدم اٹھاؤں کہ میری یہ جو قربت کی کیفیات ہیں یہ برقرار رہیں۔ اور اس کیفیت کو یہودی نے کہا ہے کہ یہ کریزی ہو جاتے ہیں، ان پر ایک لمحہ آتا ہے یہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے حساب سے جمع تفریق کی جائے، مفادات کے حساب سے جمع تفریق کی جائے تو پھر تو واقعی پاگل پن لگتا ہے، لیکن عین اسلام یہی پاگل پن ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ رضائے باری اور قرب رسالت ہو جائے۔ جن لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوئی ان کا تو یہ عالم ہو گیا۔ اب آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ جلوہ افروز ہیں، روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے، تو بعد میں آنے والوں کو تو وہ ملاقات نصیب نہ ہوئی، ان کی معیت کا کیا ہوگا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن حکیم نازل ہوا اور حضور اکیلے گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ کسی دوسرے نے وہی سنی نہیں۔ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کے لمحہ مبارک سے سنا، لیکن کیا بعد میں آنے والے محروم رہے؟ اللہ نے ایسا اہتمام فرما دیا کہ اب 15ویں صدی جا رہی ہے، 15 صدیوں کا طویل فاصلہ بھی کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک رائی برابر اس میں گھٹا بڑھا نہ سکا، بلکہ وہی قرآن مجید آج ہمیں نصیب ہے۔ ہاں، اس میں واسطے بڑھ گئے۔ صحابہ نے خود حضور سے سنا، تابعین نے صحابہ سے سن لیا، تبع تابعین نے تابعین سے سن لیا، ہمارے آنے تک 40-45 واسطے ہو گئے، لیکن قرآن وہی ہم تک پہنچ گیا۔ قرآن کی ساری تفسیر ہے ارشادات محمد الرسول اللہ، حدیث پاک۔ قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھو، اب کس وقت کتنی رکعت پڑھنی ہے، کہاں رکوع ہے، کہاں سجدہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ساری تفسیر جو ہے یہ ارشادات محمد الرسول اللہ میں موجود ہے۔ ہر شعبے کی بنیادی باتیں یا بنیاد جو تھی وہ قرآن نے فراہم کر دی اور اس کی عمارت بنائی ارشادات محمد الرسول۔ لیکن ہم نے تو حضور سے حدیث بھی نہ سنا، ہم سے بعد والے اور بعد میں آئیں گے، لیکن کیا کوئی معروم رہا؟ نہیں، بلکہ تب سے اب تک اور اب سے جب تک یہ عالم قائم ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مسلمانوں کو پہنچیں گے۔ یہاں کچھ لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے کہ جی حدیث تو محفوظ نہیں رہی، قرآن کو حفاظت الہیہ حاصل تھی تو وہ تو محفوظ ہے، لیکن وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر حدیث محفوظ نہ رہے تو قرآن کے مفاہیم محفوظ نہیں رہتے۔ وہی حفاظت الہیہ حدیث کو بھی حاصل ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ شعور بخشا کہ حفاظت حدیث کے لیے انہوں نے 17 فنون ایجاد کیے۔ یہ عربی کی گرامر، یہ صرف و نحو، یہ علم کلام، یہ جتنے علوم عربی کے ایجاد ہوئے عرب زبان کو سمجھنے کے لیے، یہ صرف تحفظ حدیث کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے، اور ان میں ایک شعبہ ایسا اسماء الرجال کا جو دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا، یعنی الفابیٹیکلی جتنے لوگوں نے حضور کی حدیث روایت کی ان کے پورے خاندان کے حالات، وہ خاندان کیسا تھا، وہ فرد کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کے استاد کون تھے، وہ کس سے ملا، کس سے نہیں ملا، ایک ایک تفصیل مسلمانوں نے اس میں جمع کر دی۔ اور جہاں کہیں ذرا سی کسی نے بات ملانے کی کوشش کی یا موضوع حدیث کسی نے بنائی تو اس کے پرخچے اڑا دیے، اور ایک ایک کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے حدیث کو پہنچانے کا سبب بھی بنا دیا، اور علماء حق سے یہ کام اللہ کریم لے رہا ہے، قرآن بھی پہنچ رہا ہے، اس کے مفاہیم، ارشادات نبوی، حدیث، فقہی احکام سب پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ جذب، وہ جنون، وہ کیفیت، وہ ہجر و وصال کے قصے، وہ عشق و محبت کی باتیں، وہ تعلق، وہ ایسا کہ حضور سے دوری ہو تو درد لگے، آنسو نکلیں، چیخیں نکلیں، آہیں نکلیں، قرب کے لمحات کو محسوس کیا جا سکے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ قیامت تک وہ بھی اسی طرح رہے گا، اور اسے ان برکات نبوی میں شامل ہے، اور اسی طرح ہے اور اسی طرح رہے گا انشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن جو پڑھنا چاہتا ہے اسی کو نصیب ہوتا ہے، حدیث اسی کو نصیب ہوتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے، وہ درد بھی اسی کو ملتا ہے جو اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ میں تو تلاش نہ کروں، مجھے مل جائے، تو یوں تو میرے بھائی سوکھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں ملتا، اس کے لیے بھی وسائل، اس کے لیے بھی ذرائع، اس کے لیے بھی محنت، مشقت،
اور اس کے لیے بھی طلب ضروری ہوتی ہے. اتنی قیمتی دولت جو انسان کو درد سے نواز دے، اور پھر جو زمانے کا بوجھ اور زمانے کی دوری بڑھتی جاتی ہے تو وہ چیز زیادہ قیمتی ہوتی چلی جاتی کہ اتنی صدیوں کے فاصلے چیر کر استن حنانہ جیسا درد حاصل کر لے تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے پہلے لوگ اچھے ہیں یا آخری؟ آپ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال اس بارش کی ہے جو خشک سالی میں برستی ہے اور جل تھل کر دیتی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پہلے زور زیادہ تھا یا آخر میں زیادہ. یعنی ہر عہد میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر یہ خیال ہوگا کہ یہی انسان بہت قیمتی ہے، پھر کوئی اور پیدا ہو جائے گا. یعنی وہ جذب، وہ جنون، وہ محبتیں، وہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے، اور اس کا طریقہ و سلیقہ بھی قرآن حکیم نے اللہ کے نام کو قرار دیا. جن لوگوں کو یہ نعمت براہ راست نگاہ مستوی سے نصیب ہو گئی، ان کی فضیلت میں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کا ہر باڈی سیل، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ذاکر ہو گیا. صرف زبان ذکر نہیں کرتی تھی، صرف دل ذکر نہیں کرتا تھا، صرف دماغ میں عظمت الہی نہیں تھی، بلکہ ہر باڈی سیل، خواہ وہ چمڑے کا حصہ تھا، ہڈی کا حصہ تھا، خون کا حصہ تھا یا گوشت کا، ہر باڈی سیل اللہ اللہ کرتا. قرآن حکیم نے وہی اسلوب یہاں دیا. گندم حاصل کرنے کے لیے خود گندم ہی کو بیج بنایا جاتا ہے، آم حاصل کرنے کے لیے آم کی گٹھلی ہی بیج بنتی ہے، اخروٹ حاصل کرنے کے لیے اخروٹ ہی کو بیج کے طور پہ دبایا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا بیج بھی اللہ کا نام ہے اور اس کا پھل اور حاصل بھی اللہ کا نام ہے. چنانچہ وہ قلوب پیدا فرمائے نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے خالی پاس جانے سے قلوب جاری ہو گئے اور جنہیں دیکھنے ملنے سے لوگ تابع ہو گئے. تابعین میں بھی وہ قوت تھی کہ ان سے ملاقات نے تبع تابع بنا دیا. یہ 3 زمانے جو تھے یہ سب سے بہترین زمانے تھے، خیر القرون جنہیں کہا جاتا ہے، بہترین زمانے. اس کے بعد جس طرح شعبہ بن گیا قرآن کی تعلیم کا، شعبہ بن گیا حدیث کی تعلیم کا، فقہ کی تعلیم کا، ہمارا یہ خانقاہی نظام جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا اور جس کا حال کچھ ایسا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ خانقاہی نظام جو اس کی اصل یہ تھی کہ یہ وہ شعبہ تھا جس نے وہ درد دل حاصل کیا اور اسے آگے بانٹا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک وہ موروثیت کو ایسے ہم چمٹے کہ اسے زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ڈھال لیا اور ابھی تک اس میں چلے جا رہے ہیں. آج بھی ہماری سیاست بھی موروثی ہے، باپ مر جاتا ہے تو بیٹا سیاستدان ہے، خواہ شام تک، کل شام تک اس نے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، رات کو باپ مر گیا، صبح وہ سیاسی لیڈر ہے. اسی طرح کاروبار میں، اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہم اہلیت و استعداد چھوڑ کر موروثیت کے اسیر ہو گئے. یہ موروثیت جب خانقاہی نظام میں آئی تو جہاں سے کوئی صاحب دل اٹھا وہاں کسی نااہل کو بٹھا دیا گیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. اس موروثیت نے وہ خرابیاں پیدا کی کہ جب اس کے پاس کوئی حقیقت نہیں تھی تو اس نے کچھ رسومات ایجاد کر دی. وہ جو اعتراض آتا ہے خانقاہی نظام پر، اس کی بنیاد یہ ہماری رسم بنی موروثیت کی. ورنہ آج بھی الحمدللہ اللہ کے ایسے بندے روئے زمین پر موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. جس طرح قرآن پڑھانے والے رہیں گے، حدیث پڑھانے والے رہیں گے، فقہی احکام بتانے والے رہیں گے، اسی طرح درد دل بانٹنے والوں کا بھی ایک سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اس کی جستجو پیدا کریں۔ قرآن حکیم اس کی تلاش کا آسان طریقہ بتاتا ہے، فرماتا ہے یادی الیہ من ینیب، جس کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اسے میں ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب یہ آرزو و طلب کیسے پیدا ہو؟ ہمارے دل تو خدایا پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ فرماتا ہے میرے نام کی تکرار کرتے رہو، میرا نام پتھروں کو موم کرنے میں کامل ہے۔ میرا نام کچھ پتھروں سے چشمے پیدا کر دیتا ہے، سمندروں میں راستے پیدا کر دیتا ہے، تاریکیوں میں نور بکھیرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے نام کی تکرار کو مت چھوڑو، کسی حال نہ چھوڑو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو اللہ اللہ کرتے رہو، کہیں بیٹھے ہو اللہ اللہ کرتے رہو، لیٹ گئے ہو آرام کرنے کے لیے، جب تک نیند آ نہیں جاتی اللہ اللہ کرتے رہو۔ ہر حال میں میرا نام، وذکر اسم ربک، اللہ کے ذاتی نام یعنی اللہ اللہ کی تکرار کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اس حد تک کرو کہ دنیا و ما فیہا نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اللہ اللہ سامنے رہ جائے۔ یہ کثرت ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے، یہ دل کو خلوص بھی دے گی، درد بھی دے گی، طلب بھی دے گی، اور جب طلب دے گی تو اللہ ایسے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کر دیں گے جو اس سے آگے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ حضرات گرامی، آج اگر ہم جہاں ہم اپنی تکلیفیں اور دکھ گنتے ہیں، مقابلے میں ہم گنتے ہیں کہ جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر بھی ساری مصیبت ہم پر ہی آتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کے ساتھ جو شرط آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ تو بڑی سادہ تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تو محسوس کرے کہ تو اللہ کے روبرو ہے۔ کیا ہماری نماز میں وہ ہے؟ مطلب نماز صرف اعضاء و جوارح کی اس درجہ بندی یا ایک نظام میں کھڑا کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ جہاں وجود ایک خاص نظام میں ڈھل کر کھڑا ہو، وہاں قلب کی کیفیات بھی ایک خاص نقطے پہ مرتکز ہو جائے۔ تو ہم نے وہ شعبہ جو حیات قلبی کا سبب تھا اسے تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اور چھوڑا نہیں بلکہ آج کے زمانے میں تو اس کی تردید کی جاتی ہے اور اس پر جرح و قدع کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، فلاں طریقہ ذکر صحیح نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، بھئی کوئی بھی صحیح نہ ہوگا، لیکن صحیح نہ کہنے والے جو ہیں وہ کس صحیح طریقے سے اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو بتائیں۔ اگر اللہ اللہ کرنے والا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں آپ اسے صحیح طریقہ بتا دیں۔ بتاتے یہ ہیں کہ میں تو کرتے ہی نہیں، تم بھی چھوڑ دو۔ بھئی وہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے، خدا کے بندے۔ نماز کا طریقہ قرآن نے مقرر کیا، روزے کے اوقات معین کر دیے، اس کے مکروہات بتا دیے، حج کا طریقہ مقرر کر دیا، لیکن ذکر کا طریقہ خدا نے معین نہیں فرمایا۔ کثرت ذکر کا حکم دیا، ہر حال میں ذکر کرنے کا حکم دیا، کھپ نہ ڈالنے کا حکم دیا، آرام سے اور خشوع و خضوع سے کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ غفلت تو جہاں صدیوں کی ہوتی ہے وہاں لمحہ بھی غفلت کا ہوتا ہے، یعنی ذکر اس طرح سے کر کہ کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے، ہمیشہ اللہ کی یاد دل میں رہے، اور اگر کسی وجہ سے بھول جائے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر بھول جائے جیسے یاد آئے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر۔ جب طریقہ کو متعین نہیں تھا تو بزرگوں نے اپنے تجربات کی بنا پر کچھ طریقے لوگوں کو سکھائے کہ اس طرح سے کرو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ اب ان میں ہر وہ طریقہ جس میں کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک طبقے کا ہم کہیں جی میں جو ذکر کرتا ہوں یہ صحیح ہے، سب صحیح ہے سوائے اس کے کہ کسی میں کوئی ایسا عمل داخل کیا جائے ذکر کے نام پر جو ویسے شرعن منع ہو۔
فرق صرف یہ ہے سلاسل میں، منزل بھی سب کی ایک ہے، مقصد بھی وہی، حصول درد دل ہے، عشق رسول ہے، محبت الہی ہے، رضا الہی ہے، خلوص ہے، خشوع و خضوع ہے، درد دل ہے۔ طریقے اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر ذرا ذرا الگ ہیں، لیکن بالآخر سارے ذکر قلبی پہ آ کے جمع ہو جاتے۔ تو حضرات میرے خیال میں ہمارا یہ قومی المیہ ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کر حکمران تک دل خالی ہے۔ جب دلوں میں درد نہیں ہوتا تو حال یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم روتے ہیں ملک اجڑ رہا ہے جی، ملک دیوالیہ ہو گیا جی، دوسری طرف ایک سب لوٹنے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں میں اگلے کی جیب کاٹ لوں، وہ دیا سلائی اور وہ سگریٹوں کا ٹرے لیے پھرتا ہے، تو اس سے بھی اگر ہو سکے کسی سے دو چار آنے فالتو مل سکیں لے لیتا ہے، ایک رکشہ ٹیکسی لے کے پھرتا ہے، اس سے بھی اگر ہو سکے تو وہ سمجھے آدمی شہر کے واقف نہیں ہے تو اسے 3-4 موڑ ویسے گھما کے لے آتا ہے، جناب کرایہ اتنا ہو گیا، حالانکہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ راستہ یہاں سے قریب ہے، لیکن اس غریب سے کرایہ لینے کے لیے وہاں سے لے کر اپ ٹو چیف ایگزیکٹو ہم بھی لگے ہوئے ہیں اسی لوٹ مار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل خالی ہیں۔ زبانیں تو اللہ کا نام بھی لیتی ہیں، نمازیں تو شاید پرائم منسٹر تک ہم سارے پڑھتے ہیں، کاروباری لوگ، دکاندار، بازار میں چلتے پھرتے لوگ اذان ہو مساجد بھر جاتی ہیں، لیکن نکلتے وقت جوتا دوسرے کا پہن کے چلے جاتے ہیں، اپنا پرانا چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک عجیب تضاد ہے نا ہمارے اس میں کردار میں، اور میری ذاتی خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل درد سے خالی ہیں، اور دلوں میں درد معیت رسالت سے آتا ہے، یعنی حقیقتاً کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ کیفیت آ جائے کہ اپنے کردار میں رفاقت پیغمبر کو محسوس کرے، اور جہاں اسے دراڑ پڑتی نظر آتی ہو کہ یہ کام کرنے سے میرے اور میرے حبیب کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا، وہ کام چھوڑ دے۔ یہ کیفیت نصیب ہو تو ذاتی مسائل پہ بھی نگاہ پڑتی ہے اور ان کا حل بھی نظر آتا ہے، اور قومی مسائل بھی عام فہم سے ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس قوم کو درد دل بھی دے، اب اس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسے آزاد وطن دیا۔ آج دنیا میں روئے زمین پر سب سے بہترین دینی علم جو ہے یہ وطن عزیز میں، جیسے دینی ادارے، جس طرح کے علماء، اور جیسا علم پاکستان میں ہے، ایسا علم اس طرح شفاف، اس طرح نتھرا ہوا دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ جس طرح کے لوگ اسلام پر عمل کرنے والے باوجود ہزار خطاؤں کے اس ملک میں ہیں، دنیا میں ان کے ساتھ کے مسلمان نہیں ملتے۔ روئے زمین پر میں نے پھر کے دیکھا ہے، جنہیں ہم بہت غلط کہتے ہیں یہ سب سے اچھے مسلمان، ان میں کمی اگر ہے تو وہ درد دل کی، باقی سارا کچھ ان کے پاس، دیا بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، اس میں روغن بھی ہے، بس دیے سے دیا یا دیا سلائی کسی ایک کو دکھانے کی دیر ہے۔ اللہ انہیں یہ شعور، یہ فکر عطا کر دے۔ بے شک چھوڑ دیں آپ سلاسل کو بھی، صوفیاء کو، لیکن اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں۔ یار جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس طرح کریں۔ جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی بیٹھے کرو، کھڑے کرو، لیٹے کرو، تو آپ کرو، اپنے طور پر کرو۔ اللہ اللہ جب آپ کرنے لگیں گے تو وہ از خود آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں درد دل بٹھتا ہوگا۔ یہدی الیہ من ینیب، اس کا وعدہ ہے کہ جہاں انابت پیدا ہوگی میں اس کی رہنمائی خود کروں۔ اصل کام جو کرنے کا ہے، جن کے دل روشن ہوں گے
یہ کام کر جائیں گے، اور یہ ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات میں موجود ہے، سیاق کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن پر اللہ دوزخ حرام کر دے گا، اور یہ وہ عظیم انعام ہے جس کا ذکر حضور نے ان لوگوں کے بارے فرمایا تھا جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے جنت ان کا حق ہے، وہ جو بھی کریں جنت انہیں ملے گی، ان پر دوزخ حرام۔ اور پھر فرمایا میری امت میں 2 جماعتیں ایسی ہوں گی، اور یہ کون سی 2 جماعتیں ہوں گی یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، ہندوستان میں جہاد تو عہد صحابہ میں بھی ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں مسلمان فوجیں اس سرزمین تک پہنچی، پھر اس کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو لشکر آیا، پھر اس نے سارے بر صغیر کو اسلام آشنا کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ 2 جماعتیں ان سے الگ ہوں گی، ایک وہ جو جہاد ہندوستان میں حصہ لے گی، اور دوسری اس کے بعد آئے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔ یعنی یہ دونوں جماعتیں امت کے آخری عہد کی جماعتیں ہیں۔ پہلوں کے متعلق تو بے شمار بشارات اور بھی ملتی ہیں، آخر والوں کے لیے یہ بشارت، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اس قوم کو درد دل بھی نصیب ہوگا، اور ہندوستان میں پھر سے جہاد ہوگا، اور وہ جہاد کوئی عام جہاد نہیں ہوگا، اتنا عظیم ہوگا جس کی 1400 سال پہلے حضور نے پیش گوئی فرمایا۔ ایک نوٹیبل ہوگا، کتنی جانیں اس میں اللہ کو پیاری ہوں گی، اور کتنے خوش نصیب اس میں جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ ایک معمولی بات ہوتی تو حضور 14 ساڑھے 14 1500 سال پہلے ارشاد نہ فرماتے، کیونکہ اتنی عظیم واقعہ ہوگا جسے نبی رحمت نے اتنی اہمیت دی، اور پھر اس میں شریک ہونے والوں کو وہ خوشخبری سنائی کہ جو اہل بدر نے بدر میں لوٹا تھا تم اس میں شامل ہو کر لوٹ سکتے ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ حضرات اللہ کا ذکر کیا کیجئے، اپنے لمحات کو اللہ کے نام سے روشن کیجئے، اللہ آپ کے ذکر کو قبول فرمائے، آپ کو وہ درد دل عطا کرے جو قرب رسالت کے لمحات سے اور کیفیات سے آشنا کر دے، اور یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان مجاہدوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن ہم آرزو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔